السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج ہے 9 اپریل 2022 کی. اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف کی حکومت کے یہ ٹائم جو تھا اس میں ان کی حکومت کو چلتا کیا گیا جی عدم اعتماد تحریک کے ذریعے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو حکومت آئی اتحادی جماعتوں کی, انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم آ کر معیشت کو ٹریک پر لے آئیں گے. جو سیاسی بحران ہے, جو آئینی بحران ہے, ظاہر ہے وہ نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان تو نااہل تھے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ 12 مہینوں میں یہ معاملہ جو ہے کہ ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا, ڈالر 200 سے بھی کہیں اوپر چلا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جی سیاسی بحران گہرے ہوتے گئے. تحریک انصاف نے 2 اسمبلیاں توڑ دی جہاں ان کی حکومت تھی, یعنی 2 صوبوں میں, اور یہ مزید ہم آئینی اور سیاسی اور قانونی پیچیدگیوں میں الجھتے چلے گئے. اسی دوران گرفتاریاں ہوئیں. پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے اس نے کہا کہ لیول فلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے. سب کو یہ لگا کہ شاید اب نواز شریف آ جائیں گے. اور 2 اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد جو 90 دن کا ایک ٹائم فریم ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس کے تحت جناب اب الیکشن ہو جائیں گے. عدالتی فیصلے سامنے آئے, لیکن اس کے باوجود اب یہ بحران مزید سنگین ہو گیا ہے. تو اس 1 سال میں کیا کھویا, کیا پایا, کیا پی ڈی ایم کی حکومت ملک کی باغ ڈور سنبھالنے میں کامیاب رہی, کیا آئینی اور سیاسی بحران جو پیدا ہوئے ہیں ان سے کوئی حل نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, اور سب سے بڑی چیز کیا اس ملک کے عوام جن کو اس آئین نے حاکمیت کا حق دیا اللہ تعالیٰ کے بعد, ان کو منتخب کرنے کا حق دیا ہے اپنی حکومتوں کو, کیا ان کو کوئی ریلیف ملا؟ یہ ساری صورتحال پر بات کریں گے. اور تحریک انصاف کے جو یہ فیصلے تھے خاص طور پہ جو پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑنے کے, کیا اس سے انہیں کوئی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ساتھ ہی آج انہوں نے جی ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. لیٹر آن فواد چودھری گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے جی عمران خان نے ایک بار پھر میڈیا ٹاک کی ہے اور انہوں نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے. اس سے پہلے آج کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی ہوا جس میں اس بات پر غور کیا گیا جو پنجاب انتخابات کے لیے بجٹ دینا ہے جی الیکشن کمیشن کو, وہ دیا جائے کہ نہیں. تو سب کنفیوز تھے. ابھی تک جو ہمارے پاس ذرائع سے خبر آئی ہیں اس کے مطابق ایک بار پھر پارلیمان جانے کا فیصلہ ہوا ہے. کہ پارلیمان سے جی اکثریت سے پوچھا جائے پارلیمان سے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. عمران خان کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ جو بھی کریں گے عدلیہ کے اوپر حملے کریں گے, قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ اگر آئین گیا تو قوم ختم. دوسری چیز کہ میری قوم تیار ہو جائے, یا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانے تب بھی ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا, اور اگر انہوں نے الیکشن کروائے اور یہ سب کو اندر بند کر دیا, ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا, کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا, پھر ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. تو کیا اب تحریک انصاف سڑکوں پر احتجاج دوبارہ سے کرے گی؟ کیا حالات پھر اس طریقے کی طرف جا رہے ہیں؟ جو وائٹ پیپر جاری ہوا ہے تحریک انصاف کی جانب سے اس پر رد عمل دیا ہے جو ایک میجورٹی شیئر رکھتی ہے اس حکومت میں, وہ ہے نون لیگ. ان کے وزیر احسن اقبال صاحب, ان کی جانب سے کیا کہا گیا یہ سن لیتے ہیں. میں عمران خان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری 1 سال کی کارکردگی پہ وائٹ پیپر جاری کرنے کی بجائے اپنے 4 سال کی تباہی, اپنے 4 سال کی بد انتظامی, اپنے 4 سال کی مس گورننس, اپنے 4 سال کی پاکستان کی سفارتی تنہائی, اور اپنے 4 سالوں میں پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کو مسلط کرنے کا وائٹ پیپر جاری کریں. تو ایسے میں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں اپنا حل نہیں نکال پاتی تو وہ پھر جاتی ہیں جی عدالت دستک دیتی ہیں, اور وہاں سے جو فیصلہ آتا ہے اسے سر تسلیم خم کر کے جی مینون تسلیم کیا جاتا ہے اسے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. جو حکومت ہے وہ الیکشن کی طرف جانا نہیں چاہتی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور یہ 3 رکنی بینچ کا نہیں ہے, اور پتہ نہیں کون سا بینچ کتنا بینچ. یہاں تک کہہ دیا جی چیف جسٹس مستعفی ہو. اسی حکومت میں شامل ہے اے این پی, ان کی جانب سے جو احمد ولی خان نے انہیں بڑا سخت بیان دیا ہے, وہ بھی سن لیتے ہیں. یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ اس پاکستان کے بچاؤ کے لیے, اس نظام کے بچاؤ کے لیے ایک حقیقت ہے کہ اگر عید تک چیف جسٹس نے استعفیٰ نہیں دیا تو ہم عوام نکل کے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے ان سے استعفیٰ لے کے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب, سر آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی اور ذرا ہمیں قانونی طور پہ بھی رہنمائی فرمائیے گا. کیا پیپلز پارٹی کی بھی یہی رائے ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مستعفی ہو؟ کیونکہ وزیر اطلاعات جب ریپرزینٹ کرتی حکومت کو تو حکومت میں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے.
دیکھیں ہماری جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد قاہرہ صاحب نے باہر نکل کے آپ کا بڑا واضح ایک بیانیہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی عدلیہ کی جو ہے توہین اور تضحیق نہیں کی ہے، اور ہم اس پی ایم ایل این کے اس فیصلے کے ساتھ ہماری مشاورت شامل نہیں ہے، اس لیے ہم نے کبھی کسی کے استعفے کا نہ تقاضا کیا ہے، نہ ہم اس میں آئین کوئی اس چیز کا متقاضی ہے۔ اس طرح سے اگر سیاسی معاملات پر اگر استعفے مانگنا شروع کر دیے جائیں تو پھر میرے خیال میں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی اور کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ سو پاکستان پیپلز پارٹی اگر رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی آپ بیانات دیکھیں اور شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھی آپ دیکھیں تو اس کے باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ چیف جسٹس انوار الحق ان کے بہت خلاف ہیں، لیکن پھر بھی وہ خود پیش ہو کر مائی لارڈ کہہ کے انہوں نے 4 دن بحث کی تھی، اور اب بھی ہم اسے عدالتی قتل سمجھتے ہوئے بھی ہم ریفرنس سپریم کورٹ میں لے کر گئے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ خود ہی وہ جو اس وقت کے مولوی مشتاق اور اس وقت کے انوار الحق صاحب نے جو ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب نے خود ہی تسلیم کیا تھا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے باوجود، تو وہ ہم نے اب بھی سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ اپنے ماتھے سے کلنک کا ٹیکہ جو ہے وہ اسے منہدم کریں، کیونکہ ہم عدالت کی تکریم اور عدالت کی تعظیم ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی جو پاسداری کرنے والے ہیں ان کو ہم کمزور نہیں کرنا چاہتے، اور ہمارے ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ آئین کی بالادستی سے ہم نہ آئین کے خالق ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اور آئین کے خالق ہونے کے ناطہ سے ہم اس سے روگردانی یا انحراف کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ڈویژن ہے خدارا اس کو خود وہ آپس میں بیٹھ کر اس کو جو ہے ٹھیک کریں، ایک پاکستان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے۔ سو ہم اس کے فیصلے کے حق میں نہیں ہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ سی سی میں یہ فیصلہ ہوا ہے جس کا قاہرہ صاحب نے اظہار بھی کیا میڈیا پر آ کر، لیکن کل ہمارے شو میں کل یا پرسوں قادر مندوخیل صاحب موجود تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اگر میں وہ سنا دوں تو پھر ذرا اس میں مزید آگے بات کر لیتے ہیں۔ میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اپنا اعتماد کھو چکا ہے، ان کو فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے اور اس عدالت کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ اور بطور پیپلز پارٹی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یا قادر مندوخیل ایز پولیٹیشین یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جسٹس دیکھیں، جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہہ دی ہے تو پیپلز پارٹی انہی اتحادی حکومت کا حصہ ہے، وہ صرف نون لیگ کی ترجمان نہیں ہے، وہ ہماری بھی ترجمان ہے۔ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ سمجھ لو قادر مندوخیل کا اور پیپلز پارٹی کا ورژن ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے کھوسا صاحب، یہ اوور آل پارٹی کا موقف ہے یا ہاں نہیں یہ کابینہ کا حصہ ہیں، کابینہ کی جو ہے ترجمانی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تو کور کمیٹی جس میں چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب موجود تھے، کابینہ میں کوئی اور پیپلز پارٹی بیٹھی ہے اور سی اے سی میں الگ پیپلز پارٹی بیٹھی ہے؟ کھوسا صاحب، پارٹی ظاہر ہے میں پارٹی ہوں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، کابینہ تو پارٹی کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کابینہ کا وزیر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ترجمانی کرے گا؟ پیپلز پارٹی کی ترجمانی اس کی پارٹی کی کور کمیٹی کرتی ہے یا پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرتی ہے، یہ ہماری کمپوزیشن ہے۔ اور 3 پیز پاکستان پیپلز پارٹی جس کا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو چیئرپرسن فاؤنڈر چیئرمین تھے، اور جس کی نصرت بھٹو رہی ہیں، اور جس کی رانی شہید بے نظیر بھٹو چیئرپرسن رہی ہیں، اور جس کا میں سیکرٹری جنرل رہا ہوں، اس کا نشان تلوار ہے، اور وہ تلوار نہ حکومت کا حصہ ہے نہ پی ڈی ایم کا۔ بلاول صاحب تو حکومت کا حصہ ہے نا، تو اب وہ کس سائڈ پر کھڑے ہیں؟ دیکھیں، بلاول نے فخریہ طور پر پاکستان کی ترجمانی جو ہے پاکستان کو آئزولیشن سے نکال کر بطور فارن منسٹر کے انہوں نے گلوبلائزیشن میں کیا ہے پاکستان کو۔ دیکھیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں چاروں، جو الیکشن کی بات بھی اگر آپ دیکھیں جو الیکشن کی بات ہے اس میں وزیر خزانہ ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے، مسلم لیگ نون ہے،
وزیر دفاع ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف ہے، مسلم لیگ نون ہے. وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے. وزیر قانون ہے جو ہے یہ اپنا اعظم نذیر تارڑ ہے، وہ PMLN پاکستان مسلم لیگ نون ہے. وزیر اعظم یہ جو ہے شہباز شریف ہیں، وہ مسلم لیگ نون ہے. یہ ہے ان کی جو ہے کابینہ کے فیصلہ کرنے والے. جو باقی ہماری اگر شہری رحمان ہے تو انوائرمنٹ میں دیکھیں، ماحولیات میں انہوں نے بہت اچھا کیا. تو پاکستان کی خدمت کرنا کوئی ایسا معیوب بات نہیں ہے، لیکن یہ فیصلے جو ہیں یہ فیصلوں کا ہمارے اوپر مسلط نہ کریں. ہمارے فیصلے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہم عدلیہ کی تضحیک کسی قیمت پہ نہیں برداشت کریں گے. ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہیں اور چیف جسٹس کو ہٹانے کا طریقہ موجود ہے. اس لیے یہ کسی کی خواہش یا وش لسٹ پر کسی کو نکالا نہیں جا سکتا ہے. رحم کریں اس ملک پر خدا را، چلنے دیں. عدلیہ کو جب بھی دو لخت کیا ہے یہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے. 1997 میں بھی آپ نے دیکھے مسلم لیگ نون نے عدالت کو 2 لخت کیا، چمک کی ریت کی، تباہ کر کے رکھ دیا ادارے کو. ادارہ اگر کمزور ہوگا تو پاکستان کمزور ہوگا. ادارے کو مضبوط رہنے دیں. تو ٹھیک ہے، ادارے کو مضبوط رہنے دیں. علی محمد صاحب سر مجھے ذرا سمجھائیے گا، یہاں پر کھوسا صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اصل فیصلہ ساز جو منسٹریز ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہیں، ان کے پاس جو منسٹریز ہیں وہ وزارت خارجہ یا شہری رحمان والی. تو ہمارا وہ یہ کہتے ہیں جی یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے جو حکومت مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی CEC نے کہہ دیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ 2 الگ الگ پیٹرن پہ ایک پارٹی چل سکتی ہے اور یہ اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا؟ آپ اس میسج کو کیسے لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. جب بھی حکومت قائم ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو پارٹی کے اسٹالورٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے پارٹی جن کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہوتی ہے، ان کی ایک اور سوچ ہوتی ہے. جنہوں نے بہت سی حکومتیں آنی اور جانی انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو پہلی بار منسٹر یا MLA وغیرہ بنتے ہیں ان کے لیے پھر وہی حکومت ہی جو ہے ساتواں آسمان ہوتی ہے. تو جہاں تک مجھے نظر آتا ہے جو اسٹالورٹس ہیں چودھری اعتزاز صاحب جیسے یا سابق گورنر صاحب لطیف کھوسا صاحب جیسے، تو انہوں نے تو شہید بےنظیر صاحبہ کے ساتھ حکومتیں کی ہیں. یہ کیا ان کے سامنے یہ تو بچوں کا کھیل ہی کو لگتا ہوگا. تو وہ اس چیز کو میرے خیال میں سمجھتے ہیں بہتر کہ حکومت آنی جانی، اور اس طرح کی حکومت تو ویسی حکومت کہنا بھی اس کو ظلم ہی ہے کہ پارٹی کی جو نظریاتی اساس ہے وہ قائم رہے. جس طرح ہماری حکومت چلی گئی، سال ہو گیا، لیکن ہماری پارٹی کی نظریاتی اساس تگڑی ہوئی ہے. ہماری پارٹی بنی ہے، مشکل حالات سے نکل کے جو ہے وہ کندن بن گئی ہے، لوہا کندن بن گیا ہے. صحیح اور غلط کا بھی پتہ لگ گیا ہے، پیپر ٹائیگرز اور ریئل ٹائیگرز کا بھی پتہ لگ گیا ہے. تو ہماری پارٹی تو پارٹی بن گئی ہے. اس وقت پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں بڑی بات سے اللہ بچائے، کامیابی کی ضمانت ہے. عمران خان صاحب اس وقت، میں تو دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، میں کسی بھی فورم پہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 40-45 سال میں 2-3 لیڈر ایسے آئے ہیں جنہوں نے پورے ملک کو اکٹھا کیا ہے. یا بےنظیر صاحبہ تھیں، اس سے پہلے بھٹو صاحب ویسٹ پاکستان کی حد تک کم از کم سب کو اکٹھا کرنے والے آدمی تھے. ایک ابھی تو بحران در بحران ہے، آپ کہہ رہے ہیں اکٹھا کیا ہے، اور اس پہ جب 2 اسمبلیاں چلی گئیں تو اس کے بعد مزید بحران. نہیں، آپ نے ویسے میری بات بیچ میں ٹوک دی ہے. جو میں بات سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں یا بھٹو صاحب نے ملک کو اکٹھا کیا تھا، پوری قوم کے لیڈر تھے، یا بےنظیر صاحبہ تھی وہ شہید ہو گئیں. میاں صاحب کو قدرت نے موقع دیا تھا mid-90s میں، ان کو موقع تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپر پنجاب کا لیڈر بنایا. ورنہ سندھ میں ہاریوں نے بھی ان کو محبت دی تھی، کراچی میں بھی ان کے پاس اردو اسپیکنگ کے پاس جانے کا موقع تھا. اب صرف عمران خان صاحب ہیں. میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ میری بات پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز اس کو سمجھتے ہیں کہ جتنا اس ملک کو نیوکلیر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جتنا اس ملک کو ہماری فوج کی ضرورت ہے، جتنا اس ملک کو آئین کی ضرورت ہے، اتنا ہی اس ملک کو قومی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس قوم کو اکٹھا کرے. اس وقت آپ ابھی اسی وقت اگر زمان پارک چلی جائیں تو عمران خان صاحب کے کیمپ میں اس وقت آپ کو 100-200 بندہ اگر ہے، 1000-2000 ہے، جتنا بھی ہے اس میں آپ کو پورا پاکستان کی ریپرزنٹیشن ملے گی. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو 1 سال میں اس حکومت نے کیا ہے، 1 سال بعد پاکستان تباہی کا شکار ہے. سب سے زیادہ نقصان یہ نہیں ہوتا کہ خزانہ خالی ہے، وہ تو ہے ہی خالی، ہو گیا خالی. اس سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا؟ میں بتاؤں آپ کو. جب آنکھوں سے امید چلی جائے، جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اس کو افطار کی امید ہوتی ہے، سارا دن وہ بھوکا رہتا ہے. جس طرح ایک شخص اپنے بچوں کو چھوڑ کے بارڈر پہ جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا،
جس طرح ایک شخص اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، والدین کو چھوڑ کے دبئی، سعودی عرب مزدوری کے لیے جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس کا مجھے صلہ ملے گا، میرا گھر بنے گا، میرے بچوں کا نام نفقہ ہوگا. لیکن جب امید چلی جائے تو اس وقت قوم کی امید جا رہی ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. آپ لوگ ہیں سارے سیاستدان، کچھ ایسا کریں کہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکلے. لطیف کھوسہ صاحب، سر آپ کی موجودگی سے یہ فائدہ اٹھاتے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو آج کابینہ کا ہوا سنڈے والے دن، جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ الیکشن کمیشن کو انتخاب کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں کہ نہیں، ایک بار پھر پارلیمان جانے کا فیصلہ کیا ہے جی کہ وہاں سے پوچھا جائے اور یہ فنڈز دیے جائیں کہ نہیں. تو پارلیمان نے فیصلہ کر کے بتانا ہے یا کابینہ نے؟ پیسے تو کابینہ نے جاری کرنے. کیا پارلیمان کے فیصلے سے اگر فرض کریں منع ہو جاتے ہیں تو کیا عدالت میں یہ بیان دیا جا سکتا ہے کہ جی سپریم ہے پارلیمنٹ، اس لیے وہاں سے یہ فیصلہ ہے، ہم پیسے جاری نہیں کر سکتے؟ لطیف کھوسہ صاحب، یہ آرگومنٹ مانے گی عدالت؟ جی بالکل بھی نہیں مانے گی. دیکھیں، سپریم جو ہے وہ آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اور آئین بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ آرٹیکل 220 میں کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ یہ ریکویسٹ نہیں کرتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں پیسہ چاہیے یا جو ہے رینجرز چاہیے یا پولیس چاہیے یا ریٹرننگ آفیسرز چاہیے. وہ ڈیمانڈ پلیس کرتا ہے اور آئین میں لازم ہے، واجب ہے ان اداروں پر کہ وہ اس کو فراہم کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور اس آئینی مینڈیٹ کو، آئینی حکم کو سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر اپنے جو ہے 1 مارچ کے فیصلے میں اور اس کے بعد اعادہ کرتے ہوئے اس دوسرے فیصلے میں بھی بڑا واضح طور پر جو ہے مندرج کر دیا ہے. اور 10 تاریخ کو سپریم کورٹ کو رپورٹ کرنی ہے الیکشن کمیشن نے کہ بتائیے کیا 21 ارب روپیہ یا اس کی قسط کے طور پر اس سے کم تر جو ہے آپ کو محاصل میں سے پیسے میں کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے فراہم کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن رپورٹ کرے گا. اب ظاہر ہے کہ حکومت آج بھی اختلاف رائے تھا. آج کابینہ میں کچھ فریقین نے کہا کہ 10 ارب روپیہ دے دیں پہلی قسط کے طور پر، آدھی رقم ریلیز کر دیں تاکہ سپریم کورٹ کیا کوئی خلاف ورزی یا توہین عدالت کے ذائچے میں نہ آئیں. وگرنہ پرائم منسٹر صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں، جس طرح یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا تھا اور وزارت عظمیٰ سے بھی سبکدوش کیا تھا اور 5 سال کیا گیا تھا. تو جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ بتائیں تو پھر پارلیمان کی جانب میں کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا توہین عدالت سے اگر بچنا ہی ہے تو کیا پھر پارلیمان کے اندر جو ہوں گے ان پہ لگ سکتی ہے توہین عدالت، اور کس پہ لگے گی پھر اگر تو وہاں سے نہ ہو جاتی ہے تو؟ نہیں دیکھیں، یہ تو نہ کرنے والی بات ہے نا کہ پارلیمان کو بھیج دو، اور پارلیمان کو انشور کیا گیا ہے کہ کل میکسیمم ممبران آئے تاکہ سپریم کورٹ جو ہے یہ نہ ہو کہ 342 بندے کو یا 442 بندے یا 300 جتنے بھی حاضر آتے ہیں ان پر توہین عدالت کا تو ارتکاب نہیں کر سکے گی یا نہیں کرے گی. تو اس لیے مگر سپریم کورٹ نے بڑا سیدھا سا کام کیا ہے. حکومت ہوتی ہے سیکٹری جو ہیں خزانہ، ان کو طلب کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ یہ رقم جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانگی ہے آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو آپ جیل میں توہین عدالت کے ارتکاب میں جائیں. اور آپ خاطر جمع رکھیں، کوئی بھی بیوروکریٹ جو ہے وہ جیل جانا نہیں چاہے گا. 1 گھنٹے میں 1 سیکنڈ میں وہ پیسہ جو ہے سیکٹری جو گورنمنٹ ہوتی ہے، حکومت سیکٹری ہوتا ہے، نہ وزیر اعظم ہے نہ وزیر خزانہ ہے. ارے بابا توثیق کا جب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور آئین کا تقاضا ہے، الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ کی ہے، ریکویسٹ نہیں کی ہے، وہ ڈیمانڈ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ واجب ہے اور آئین کہتا ہے کہ لازم اور واجب ہے. ریاستی ادارہ کوئی بھی، حکومت ہو، سیکٹری ہو، پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی اس سے انحراف اور انکار نہیں کر سکتا ہے. تو یہ حکومت کا سینکشن کر دینا، پہلے حکومت اپنے 90 وزیروں سے ذرا وہ گارڈ ہی لے لے تو 21 ارب روپیہ آ جائے گا. اپنے ذرا خرچے اخراجات کم کر دیں مہربانی کر کے، تو یہ جو ہے 21 ارب کوئی اتنی رقم نہیں ہے جو یہ فراہم نہ کر سکے. لیکن دیکھیں ریاست میں سب سے بہم سن لیں ذرا، سب سے اہم جو چیز ہے ریاست کے قیام کے لیے وہ
پاکستانی شہری کا حق کے ووٹ ہے، حق کے رائے دہی سب سے اہم ترین نہ صرف بنیادی ہے بلکہ ریاست کی بنیاد ہے۔ آپ ریاست کی بنیاد کو ہلا رہے ہیں اگر آپ اس کو ووٹ کا حق سے محروم رکھ رہے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ 2 صوبے اگر حکومت نہیں ہوگی تو کل بجٹ کس طرح لے کر آئیں گے؟ کل 90 دن کے بعد حکومت کیسے چلے گی؟ کیا آپ عوام کو اور 2/3 پاکستان کو جو ہے حق کے حکمرانی سے اور حکومت سے محروم کر دیں گے؟ تو یہ ایک کرائسس جو ہے، آئینی کرائسس، کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف یہ جنم لے رہا ہے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ محترم شہباز شریف صاحب کو جو اس میں تساہل کرنا چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آئین اور قانون اور ریاست کے لیے بہت زیادہ پیچیدگیاں جو ہے فراہم پیدا ہو جائیں گی، اور ریاست کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بالکل، مجھے بریک لینا ہے۔ بریک کے بعد جب علی محمد صاحب سے پوچھیں گے، احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، اور کیا اس کی انہوں نے ٹائم لائن مقرر کی ہے اور کس فیصلے کے وہ منتظر ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج عمران خان نے کہا۔ اور کھوسا صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے بریک کے بعد کہ حکومت اب بھی کنفیوز ہے کہ جی یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے یا 4-3 کا فیصلہ ہے، اس پہ ان کی رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور بات کریں گے علی صاحب سے۔ علی صاحب یہ بتائیے گا، جو احتجاجی تحریک کا آپ لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا دیا خان صاحب نے آج، تو کیا اس کے لیے باقاعدہ طور پر وکلا کو بھی انگیج کیا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ عدلیہ کے ساتھ عوام کھڑے ہو جائیں، تو اب یہ عدلیہ اور تحریک انصاف دونوں کی تحریک بنے گی، وکلا اور تحریک انصاف کی؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو اب آگے کا لائے عمل ہے، پولیٹیکلی عوام تو ہم نے بے شمار نکال دی ہے، لیکن اس کو ہم وکلا کے ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے۔ مختلف بار کاؤنسلز اور مختلف جو لوکل ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار جو ہیں، سپریم کورٹ بار اور وکلا کی تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، اٹ ول بیکم، اگر یہ ایسا ہوتا ہے، اگر آئین کے خلاف یہ لوگ جاتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل ویکیوم کریٹ ہو جائے گا، اور پاکستان کا ڈیموکریٹک پروسیس جو معیشت تو تباہ حال ہے ہی، اس وقت آپ کی سیوکس لبرٹیز، آپ کی ہیومن رائٹس سارا بالکل بیک فٹ پہ ہے۔ لیکن اس صورتحال میں پھر صرف یہ ایک پولیٹیکل جماعت کی تحریک نہیں بنے گی، یہ پورے قوم کی تحریک بنے گی، اور اس میں حق پرست صحافی، میں ہر دفعہ لفظ یوز کرتا ہوں حق پرست صحافی، کیونکہ اس قلم پہ اللہ قسم بھی اٹھاتا ہے، لیکن یہ قلم لوگ بڑے کم دام پہ بیچتے بھی ہیں بدقسمتی سے، کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی 6ٹھی جماعت کا طالب علم بھی آپ کو بیٹھ کے 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ آپ کو بتا دے گا کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ جب ڈیزولوشن ہوتی ہے 90 دن میں الیکشن کریں۔ ہاں، اس صورت میں یہ لوگ نہیں کریں گے جب ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ الیکشن ہاریں گے۔ یہ وہی ہو رہا ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ جو 1990s کی ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہماری ضائع ہوئی ہے، کیا ہو جاتا اگر پہلی دفعہ 18 مہینے بعد بے نظیر صاحبہ کو گھر نہ بھیجا جاتا، 5 سال پورے کر دیے جاتے، اس کے بعد کبھی پیپلز پارٹی کے پاس یہ بہانہ نہ ہوتا کہ روٹی کپڑا مکان ہم اس وجہ سے نہیں دے سکے، پھر آتا پھر نواز شریف اور اس کو پھر بھی یہ ساری چیزیں جو اس زمانے میں ہوتی رہیں۔ دیکھیں، اپنی جب ذاتی خواہش انسٹیٹیوشنز اور آئین سے بڑی ہو جائے، پھر جب شخصیات کی لڑائی ہوتی ہے، اس میں پھر شہید کیا ہوتا ہے؟ شہید آپ کا آئین ہوتا ہے، تباہ آپ کا ادارہ ہوتا ہے۔ جب وہ ملک کیوں نہیں جو ہے وہ تباہ ہوتے یا ان کا نقصان ہوتا؟ دیکھیں یو کے کو دیکھ رہے ہیں، اب فرانس کو دیکھ رہے ہیں، جرمنی کو دیکھ رہے ہیں، ان ملکوں میں ہوا کیا ہے؟ دیکھیں ان ملکوں میں شخصیات آئین سے چھوٹی ہیں، ان ملکوں میں ادارے شخصیات پہ حاوی ہیں، وہاں کوئی بھی شخص آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جناب فلانا ہوں تو میں تو نہیں مانتا، میں فلانا کروں گا۔ کیا حق حاصل تھا؟ لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ پہلے پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہوتی ہے، کیا حق حاصل تھا؟ دیکھیں ہر کیا بار حق ان کا حاصل تھا کسی کو بھی؟ پارٹی سربراہ بھی چینج ہو جاتا ہے کو عمران خان صاحب کو دیکھیں کیا حق حاصل تھا کسی کو بھی 22 کروڑ کے لیڈر کو ایک ڈائری کے ساتھ رخصت کرنے کا، چاہے وہ جیسا بھی تھا، ہم سے نہیں چل رہا تھا، ہم بالکل ناتجربہ کار تھے، جیسے بھی تھے۔ آج آپ دیکھ لیں، سال پہلے 9 اپریل کو پاکستان کی اکانومی کدھر کھڑی تھی؟ آپ کے ایکسپورٹس فوریکس ریزروز کہاں پہ کھڑے تھے؟ انفلیشن کہاں پہ کھڑی تھی؟ تو آج آپ دیکھ لیں 1 سال بعد اگر پاکستان اوپر گیا ہے تو ہم مجرم، لیکن اگر 1 سال بعد پاکستان نیچے گیا ہے، اکانومی تباہ ہوئی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ابھی ہم رمضان کے آخری عشرے کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے غریب آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ خدا را عید نہ آئے، کیونکہ عید پہ بچے میرے نئے کپڑے مانگیں گے، بچیاں میری جو ہے وہ چیزیں مانگیں گی، اور میرے پاس نہیں ہوگا۔ حکومت کی ایک پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر چیف جسٹس مستعفی نہیں ہوتے، احسن اقبال صاحب سے کوئی مجھے یہ سوال کر کے بتا دے
ان کے لا منسٹر سے، ان کے انٹیریئر منسٹر سے، جس کی جو منسٹری ہے وہ مجھے ایک سال کی اپنی پرفارمنس بتائے. مجھے انٹیریئر منسٹر صاحب بتائیں کہ ابھی اس پچھلے جولائی میں وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ گفت و شنید ہونی چاہیے، اب وہ الزام عمران خان صاحب پہ دھرنا چاہ رہے ہیں. مجھے لا منسٹر صاحب بتائیں کہ پچھلے سال ان دنوں سیوک لبرٹیز، ہیومن رائٹس کی کیا صورتحال تھی، ہیومن رائٹس کا منسٹر ان کا کدھر ہے، وہ بتائیں نا ہمیں کہ اس وقت جو یہ بہت ساری باتیں. اچھا علی صاحب مجھے بتا دیں، احمد علی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس مستعفی نہیں ہوتے. شریف بیٹھا کرتا تھا. سر میرا سوال سن لیں علی صاحب، سر میرا سوال سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس مستعفی نہیں ہوتے تو پھر ہم بھی اشارہ دستور پر آ جائیں گے، دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے. آپ لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ چیف جسٹس سے مستعفی ہونے نہ ہونے کی صورت میں وہ ایسی تحریک کی بات کر رہے ہیں، تو سر سب سڑکوں پر آ جائیں گے تو ملک کا پھر کیا سوچا جائے؟ احمد ولی صاحب دہیں وہ سب کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں وہ کتنے کوئی سیریس سیاستدان ہیں، تو وہ پہلے پشاور میں کوئی بڑا جلسہ وغیرہ کر کے دکھائیں. اسلام آباد آنا بڑی دور کی بات ہے، پہلے اپنے چارسدہ کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے خلاف کوئی احتجاج کر کے نکال کے دکھا دیں. یہ کوئی بچے اور کنگن کو آرسی کیا. دیکھیں ہم ایک لمٹ تک صبر سے کام لیں گے، ہم ایک لمٹ تک رہیں گے، لیکن جب آپ دیوار سے ہمیں اتنا لگا دیں گے جو آپ کے پاس. مجھے آپ ایک بات بتائیں، ایک آدمی کو آپ جان سے مار دیں، اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے تو مار دیا، فائر تو ہو گیا. اللہ کو نہیں منظور تھا عمران خان صاحب آج ہمارے بیچ میں زندہ ہے. یہ کچھ سوچ سکتا ہے کہ عالم اسلام کے اتنے بڑے لیڈر کو آپ دن دہاڑے گولیاں چل جائیں اور اس پہ سیریس ہی نہیں ہے حکومت انویسٹیگیشن میں. اور آج اطلاع ملی ہے کہ ان کا کچھ ایس ایچ او تھا انویسٹیگیشن کا، وہ بھی اللہ اس کی مغفرت فرمائے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ کیا سچویشن ہے؟ یہ جس طرح کی صورتحال کی طرف یہ ملک جا رہا ہے، یہ کیا؟ دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے اپنے چینل میں پچھلے دنوں اشرف شریف صاحب کے بچے آ کے انہوں نے ان کے پروگرام پہ وہ ایک چھوٹا سا وہ اپنے والد صاحب کو یاد کیا. ان کے بچوں کو پورا پاکستان مل کے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ اشرف شریف کے ساتھ یہ کیا ہوا اور یہ کیوں اس کے ساتھ ہوا؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو امریکہ سے آیا ہوا شہباز آدمی ہے، وہ بہت ایک مجھے کیا دے مجھے وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی فیملی جو امریکہ میں ادھر بیٹھی ہے، کوئی ان کو جواب دے سکتا ہے کہ شہباز گل واپس امریکہ آ رہا ہے؟ بالکل سر، یہ بہت سارے سوال ہیں. لطیف کھوسہ صاحب سر یہ بتائیے گا، آپ نے جتنی معصومانہ کمپوزیشن بتائی کہ جو فیصلے کر رہے ہیں کابینہ میں بیٹھے وہ پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہیں، آپ کے پاس تو وزارت خارجہ کی ہے اور انوائرمنٹ کی ہے، اصل فیصلے تو جی نون لیگ کی حکومت کری ہے، وزارت ان کے پاس ہے. ایسے ہی حکومت سوچ رہی ہے جو ہمیں بتا دیں جی، چلے میں کہتی ہوں پی ایم ایل این سوچ رہی ہے کہ یہ 3 رکنی بینچ ہے یا یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. تو آپ بھی ذرا بتا دیں، ان کی بھی شاید کنفیوژن دور ہو جائے جیسے آپ نے بتائی پیپلز پارٹی کا کیا معاملہ ہے. دیکھیں یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، اور 5 رکنی بینچ بیٹھے 1 مارچ کو، انہوں نے ایک فیصلہ سنوایا اور چیف جسٹس صاحب نے شروعات یہاں سے کی کہ یہ 3-2 کی جو ہے میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور اس پر 5 کے دستخط موجود ہیں. 2 جج صاحبان نے اپنا اختلافی رائے میرٹ پر نہیں دیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ چونکہ معاملہ یہی زیر تجویز زیر التوا ہے 2 ہائی کورٹوں میں، یعنی لاہور ہائی کورٹ اور خیبر پختونخوا ہائی کورٹ میں، لہذا یہ سو موٹو جو ہے 184(3) میں یہ نہیں لینا چاہیے ہمیں. اس حد تک تھا. آج جو اثر من اللہ صاحب نے جو نوٹ کیا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا تھا نیچے تو اس کو انتظار کرنا مناسب تھا انٹرا کورٹ اپیل کا. انہوں نے یہ اعادہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ نے پہلے دونوں ہائی کورٹوں نے فیصلہ کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ فیصلہ جو ہے حتمی ہو چکا ہے. اور سپریم کورٹ نے بھی آپ 4-3 لیں یا 3-2 لیں، کچھ بھی لے لیں، لیکن سب نے یہ کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور یہی آئینی تقاضا ہے. اور پھر کیا جھگڑا رہ گیا 4-3 اور 3-2 کا؟ ارے بابا خدا را اس 4-3 بلاول صاحب کیوں مطالبہ کر رہے ہیں فل کورٹ کا؟ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ بطور وزیر خارجہ مطالبہ کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے چیئرمین کر رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن گورنمنٹ نے کریٹ کی ہے. اس کنفیوژن کو وہ کی آڑ میں وہ صرف وقت گین کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت جو ہے، حکومت پی ایم ایل این کی ہے، اور یہ کابینہ معاف کیجیے گا شہباز شریف اینڈ
آجا سن تو لیں, شہباز شریف اینڈ ہز کیبنٹ, اگر شہباز شریف مستعفی ہوتا ہے یا جاتا ہے تو کابینہ کا کوئی انڈیپینڈنٹ وجود کسی وزیر کا نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ہے اور شہباز شریف ہی حکومت کا ذمہ دار ہے اور فیصلے کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ مصطفیٰ امپیکٹس کے فیصلے کو ہمارے اوپر مسلط نہ کریں. یہ اس لیے یہ 3-2 ہی ہے, یہ 4-3 نہیں ہے سادہ الفاظ میں, اور یہی فیصلہ جو ہے یہ سنایا گیا. اور اسی فیصلے میں یہ 5 جج صاحبان نے 3 دن بحث سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. اگر پہلے کوئی 9 رکنی بینچ بنی تھی تو پھر 9 رکنی بینچ نے خود 9 ججز نے لکھا ہے کہ بینچ کو تشکیل دیا جائے, نئی بینچ تشکیل دی جائے. اور جب نئی بینچ تشکیل دے دی گئی تو پھر اس میں فیصلہ 3-2 کا آیا. 2 جج صاحبان نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے کرانا آئینی تقاضا نہیں ہے, یہ نہیں کہا انہوں نے بھی. اور 3 ججز نے واضح طور پر کہا کہ یہ 90 دن کے اندر تقاضا ہے, آئینی تقاضا ہے, اور تمام ادارے اس کی معاونت کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی سپریم کورٹ نے اپنا وزارت خزانہ بھی اپنے ذمہ لے لی ہے, وزارت دفاع بھی اپنے ذمہ لے لی ہے, وزارت انصاف بھی اپنے ذمہ لے لی ہے, اور وزارت جو ہے داخلہ بھی. تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. انہوں نے امپاور کیا ہے الیکشن کمیشن کے انہی آئینی اختیارات کا صرف اعادہ کیا ہے, اور تمام اداروں کو پابند کیا ہے کہ آئین کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق آپ پابند ہیں کہ الیکشن کمیشن کو تمام ان کی ڈیمانڈ پر ان کو فراہم کریں. وہ ریکویسٹ نہیں کرتی الیکشن کمیشن, الیکشن کمیشن ڈیمانڈ کرتی ہے, اور ڈیمانڈ پر واجب اور لازم ہے کہ ان کی جو ہے الیکشن کمیشن کی معاونت لازم ہے. اسی طرح لازم ہے جس طرح سپریم کورٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آل اتھارٹیز ان پاکستان شیل ورک ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. جی صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. لطیف کھوسہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہاں پر پروگرام میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وائٹ پیپر پاکستان تحریک انصاف نے جو جاری کیا اس پر تفصیلاً بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ ابتدائیہ میں پروگرام کے ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کیا, اور 9 اپریل ظاہر ہے آج سے لے کے پچھلے سال سے بات کریں تو 1 سال تقریباً ہو گیا ان کی حکومت گئے ہوئے. تو بڑا تقابلی جائزہ ایک طریقے سے انہوں نے خود کیا, لیکن ویسے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع اس حوالے سے اب قیمتوں کا تعین کہ معیشت کہاں تھی, پیٹرول کہاں تھا, آٹا کتنے کا تھا, اس میں بڑا فرق آ گیا ہے. جی مہنگائی کی شرح بلند ہو گئی ہے. جو ان کا وائٹ پیپر ہے معیشت کو لے کر, ملک میں آئین اور جمہوریت قانون کی حکمرانی کو لے کر, جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان تمام ایشوز کو اجاگر کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی خارجہ پالیسی, داخلی انتشار, امن و امان کی صورتحال پر. فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ذرا ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. فواد صاحب, ظاہر ہے ہر فیصلہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% درست ہوگا. ابھی آپ جب پچھلا پورا سال دیکھتے ہیں تو بطور پارٹی اور پارٹی کے ایک بڑے اہم شخصیت ہونے کے ناطے کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے؟ خاص طور پہ جو آپ کے پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے, وہی کہتے تھے جی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے پنجاب کی. آپ کو آج فیل ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں صدف, 2 ہی تو فیصلے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو تحریک انصاف بنایا ہے. پہلا فیصلہ ہے ہمارا جو ہم نے اسمبلیوں سے ریزائن کیا, اور دوسرا فیصلہ جو ہم نے یہ پروونشل اسمبلیز جو ہیں ڈیزالو کی. یہ تو بہت بڑی پولیٹیکل موو تھی, اس کا تو کوئی جواب ہی حکومت اب تک نہیں دے پا رہی, اور انہیں آئین کو روندنا پڑ رہا ہے. آئین کے اندر رہتے ہوئے تو وہ اس کا جواب ہی ان کے پاس نہیں ہے. وہ پہلے انہوں نے آئین کو روندا, پھر اب سپریم کورٹ کے ادارے کو روندنا چاہ رہے ہیں, اور اس وقت وہ بے بس ہیں مکمل طور پہ. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جواب کیا دینا ہے. سو یہ 2 مووز جو تھی, اور پھر دیکھیے جو عوامی پذیرائی ملی ان مووز کو. پہلے ہم نے 37 الیکشن لڑے استعفے دے کے, اور 30 الیکشنوں میں ہمیں کامیابی ملی, اور لوگوں نے اس نیریٹو کو کہ یہ اسمبلیاں غیر نمائندہ ہیں اور نئے انتخابات کی طرف جانا ہے, لوگ نے اس کو ووٹ کیا. ہمیں لوگوں کو پتا تھا ہم اسمبلیوں میں نہیں جا رہے, پھر بھی جو ہے ووٹ کیا. سو یہ 2 ہی تو سب سے بڑے فیصلے تھے, اور یہ عمران خان کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا. بہت بڑے فیصلے تھے. سسٹم سے لڑنا ہو تو آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم اس سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, اور یہی ہم نے کیا. اور ان دونوں فیصلوں کی وجہ سے آج تحریک انصاف اتنی مقبول ہے. تو فواد صاحب, جب آپ اسمبلی سے جاتے ہیں کہ ہم ایسی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہتے, پھر اسی اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں, تو کیا اسے سسٹم سے فائدہ اٹھانا نہیں کہیں گے پھر فواد صاحب؟ نہیں, اس سسٹم میں ہم تو بالکل نہیں آنا چاہتے.
اس میں ہم نے جو استعفے دیے تھے ہم نے اجتماعی استعفے دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں آرٹیکل 17 کے تحت یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ انڈیویجول فیصلہ ہے. اور انڈیویجول فیصلہ تو یہ نہیں تھا, یہ تو دیکھیں پارٹی کا فیصلہ تھا. ہم نے سب نے فیصلہ کیا تھا اور اسپیکر قاسم سوری نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا. اس کو ایکسپٹ کر کے 170 حلقوں پہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا, اس کو انہوں نے خواہ مخواہ روک دیا, جس کی وجہ سے وہ انڈیویجول فیصلہ ہو گیا. انڈیویجول فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تھا ہی نہیں کبھی, ہم تو اجتماعی فیصلے پہ گئے. فواز صاحب یہ بتائیں, کل آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جس میں آپ نے کہا کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے اور اس میں سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو شامل ہونا چاہیے. تو سر یہ آپ نے اپنے طور پہ ایک سجیشن دیا ہے یا کہیں پر یہ بات میچور ہوئی ہے تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں صدف, میں تو بات اپنے طور پہ نہیں کرتا. میری پارٹی جو بھی پارٹی موقف ہوتا ہے میں دیتا ہوں. جب انڈیویجول ہوگی کوئی بات تو میں ساتھ کہہ دوں گا کہ میری انڈیویجول اوپینین ہے, لیکن یہ ہمارا پارٹی کا ہی موقف ہے. اور اسد عمر صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے, اسد کیسر صاحب نے, اب یہ سب نے یہ بات جو ہے مختلف اوکیزنز پہ کی ہے. اور عمران خان نے سب سے پہلے یہ بات جو ہے وہ کی تھی, اپنی ٹویٹ بھی انہوں نے کی اور انہوں نے کہا الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے اور سیاسی جماعتوں کے اندر یہ بات چیت ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے کیونکہ پاور تو وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ میں, حکومت میں اور اپوزیشن میں ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے جہاں رول آف دا گیم فریم ہو اور پاکستان مزید نقصان سے بچ جائے. اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے جو اٹیک ہوتے رہے پچھلے دنوں, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت جانے کے بعد ہوئے ہوں چاہے وہ آپ کی حکومت جانے کے بعد, وہ نہیں انوالو ہونا چاہے. جیسا کہ انہوں نے کہا جی ہم جو ہے سیاست میں نہیں انوالو ہونا چاہتے, تو پھر آپ پھر بیٹھ جائیں گے نون لیگ اور آپ لوگ ساتھ تاکہ مسئلہ اس طرح کے سوال آپ نہ کیا کریں نا. مطلب یہ کیا ہے آپ نے سوال کیا, کیا مطلب ہے سوال کا؟ آپ کو نہیں پتا کیا ہے کہاں پہ پاور لائی کر رہی ہے AR کرتا ہے, ایسی امکانہ باتوں کی کیا تم کرتی ہے؟ فواز صاحب کیونکہ ظاہر ہے تنقید تو کرتے ہیں نا جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. سوال اس لیے میں نے پوچھا تھا. مجھے ذرا یہ بتا دیں, اب عدالتی امور کو آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ ایکسٹریم پوزیشن پہ حکومت آ گئی ہے, کہتی ہے جی چیف جسٹس مستعفی ہوں. تو سر آپ کے خیال میں یہ میچور ہوگا معاملہ یا حکومت کے ہی گلے پڑے گا اور توہین عدالت پھر کس کس پہ لگے گی؟ ایوان پہ تو نہیں لگ سکتی کیونکہ پارلیمان لے کر جا رہے ہیں معاملہ. نہیں, بات یہ ہے کہ بڑی سیدھی بات ہے. پاکستان کا آئین ہے, اس میں سپریم کورٹ کا ادارہ ہے. سپریم کورٹ, پارلیمان اور جو ایگزیکٹو ہے اس کے درمیان اختیارات کی تقسیم کی گئی ہے. سیپریشن آف پاورز کے اوپر ہم کھڑے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو رون دینا ہے اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا. اگر پارلیمنٹ کا جو ہے وہ اگر یہ کابینہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتی اور سپریم کورٹ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ عملی طور پہ ختم ہو گئی. اور پہلے بھی یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے شہباز گل کو باہر جانے کی اجازت دی عدالت نے, وہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا, اس کو باہر نہیں جانے دیا گیا, اس کو روک لیا گیا. اس کے بعد حسان نیازی ضمانت لے کے عدالت سے باہر نکلا, اسلام آباد پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے جائیں, اس طرح لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوئے. سو میں ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں کہ یہ تو بالکل ایک تماشا بن گیا ہے کہ عدالت کے احکامات کے اوپر عمل درآمد ہو ہی نہیں رہا, اس کو انڈائریکٹلی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بے بس کر دیا گیا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں عدالتی نظام قائم ہے یا عملی طور پہ ختم ہو گیا ہے؟ اور کل جو یہ فیصلہ ہونا ہے آپ عدالت سے پوچھیں گے؟ جی ظاہر ہے. اور کل جو فیصلہ ہونا ہے کابینہ کا وہ ایک فیصلہ کن موڑ ہوگا جہاں پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے اپنا وجود برقرار رکھنا ہے یا وہ پھر بطور ادارہ will cease to exist. فواز صاحب آپ نے 12 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دیا تھا کہ جو قرارداد لائے تھے جنہوں نے سائن کیے تھے وہ اپنے آپ کو ڈس اون کر لیں, ڈس ایسوسیٹ کر لیں اس سے, تو اس کے حوالے سے بھی آپ جائیں گے عدالت یہ معاملہ لے کے؟ جبکہ حکومت تو فیصلہ یہ کر رہی کہ ابھی تو الیکشن کمیشن کو جو پیسے دینے اس کے لیے بھی وہاں سے ہمیں پوچھا جائے, پارلیمان سے پوچھا جائے. تو آپ ان دونوں مدوں کو لے کے جائیں گے کیا پھر؟ وہ تو سپریم کورٹ میں انہوں نے کل رپورٹ پیش کرنی ہے نا.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि किसने क्या करना है। और जो यहाँ पे मामला है कि 42 लोगों का जिन्होंने रेजोल्यूशन मूव की और अभी तक उन्होंने बयान, इंडिविजुअली तो बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया है कि हम नहीं थे शामिल, हमें तो पता भी नहीं था क्या रेजोल्यूशन आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल यही है, मेरा मशवरा उनको यही था कि आप पब्लिकली जाएं और कहें कि हमने इस करारदाद के ऊपर साइन जो है वो हमसे करवाए गए हैं, हमें पता नहीं था रेजोल्यूशन क्या है, तो फिर बचत आपकी हो सकती है। अदरवाइज ये 42 लोग जो हैं ये तो जाहिर है कि ये डिस्क्वालीफाई